ایک دن بہلول رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور آدمی کون تھا؟ جنید بغدادی. جنید بغدادی. یہ بہلول جو تھے، یہ ایک تو بہلول دانا ہے، ایک بہلول ہیں یہ مجذوب قسم کا آدمی، کہیں پڑا ہوا قبرستان میں، کہیں ریت میں پتھر پر سر رکھا، اس طرح مجذوب آدمی تھا، پتہ نہیں ہوتا کہاں رہتا ہے. تو ایک دن جنید بغدادی تو بہت بڑا مشہور علم تصوف کے اندر بہت اس کا مقام ہے، عالم تھا، تو اس نے شاگردوں سے کہا کہ میں چلتا ہوں اور اس سے ملاقات کرتا ہوں. تو لوگوں نے کہا وہ تو پھر ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم نہیں سن سکیں گے، وہ تو آپ کے احترام نہیں کرے گا، بغیر احترام کے بات کرے گا، ہمیں غصہ آ جائے گا. اس نے کہا اس کو چھوڑو، اس کو ڈھونڈو. تو طالب علم نے انہوں کو ڈھونڈا. بہت کام کی بات ہے، اور یہ اچانک میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. پہلے جو میں نے ترتیب بنائی تھی اس میں یہ نہیں تھی. یہ بہت غور سے سنو. تو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ فلاں کسی ریگستان کے علاقے کے اندر وہ سو رہا. تو یہ استاد شاگردوں سمیت گیا. تو گیا تو اس نے کہا السلام، ادھر دیکھو مجھے، السلام علیکم. تو اس نے کہا وعلیکم السلام. تو اب وہ دیکھتا نہیں اس کو، کہتا ہے کون ہو؟ یہ بہلول رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی کو نہیں دیکھتا، کہتے کون ہو؟ اس نے کہا میں جنید. کہا کہاں سے آیا؟ کہا بغداد سے. کہا وہ جو تقریریں کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا اچھا وہ جو مشہور آدمی ہے؟ کہا ہاں. اس نے کہا کہ تم جس کام کے لیے آئے وہ بعد میں بتاؤ، پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. کس طرح کھاتے ہو؟ اس نے کہا ہاتھ دھوتا ہوں، دسترخوان رکھتا ہوں، سامنے سے کھاتا ہوں، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، یہ دعا پڑھتا ہوں، پھر یہ پڑھتا ہوں. تو وہ بہلول ایک دم اٹھا اپنی جگہ سے اور نکل گیا. اس نے کہا ایسے لوگوں سے واسطے کھانے کا طریقہ نہیں آتا. تو شاگرد تو بہت خفا ہو گئے، ان کو پہلے سے پتا تھا. وہ چلا گیا، یہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا یار اس آدمی کے بعد پھر جانا ہے. تو شاگرد نے کہا پھر آپ نے یہ باتیں سننی ہے، پھر آپ نے یہ باتیں سننی. تو وہ گئے تو کہیں اور پڑا ہوا اس طرح. انہوں نے کہا السلام علیکم اسی طرح. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. کون ہو؟ کہا جی میں تو جنید ہوں. کہا کدھر کے ہو؟ وہی سوال پھر کیا. کہا بغداد کا ہوں. کہا وہ جو مشہور آدمی ہے؟ کہا وہ جو تقریریں کرتا ہے؟ کہا اچھا تم جس کام کے لیے آئے ہو تو بعد میں بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو سونے کا طریقہ آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. یہ کس طرح سوتے ہو؟ اس نے کہا میں عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں، پھر میں اپنے بستر کو جھاڑتا ہوں، قبلہ رخ ہو جاتا ہوں، شق ایمن ہوتا ہے، ایک ہاتھ نیچے ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے، اور یہ دعا پڑھتا ہوں، یہ دعا پڑھتا ہوں. تو وہ پھر اٹھا تیزی سے اور ہاتھ جھٹک دیا. کیسے آدمی سے واسطہ پڑ گیا، اس کو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اب وہ چلا گیا تو استاد نے کہا پھر جاتے اس کے. تو انہوں نے کہا شاگردوں نے کہ آپ نے اب مزید باتیں سننی ہے، ہم تو نہیں برداشت کر سکتے، تو ہم سے کوئی بے قرامی ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں تم نے کچھ نہیں کہنا. تیسری جگہ جب ان کو ڈھونڈا، اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا، وہی کہا سلام کلا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا جنید ہوں، بغداد سے آئے ہوں. وہی مشہور آدمی کہاں؟ کہا یہ وہ جو عام تقریریں کر رہے کہاں؟ اس نے کہا یہ بتاؤ جو تم جس کام کے لیے آئے ہو تو بعد میں بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ اس نے کہا جی آتا ہے. کس طرح بات کرتا ہوں؟ اس نے کہا میں اس طرح بات کرتا ہوں، اس طرح بات کرتا ہوں کہ اگلے کے رتبے کو دیکھ کر بات کرتا ہوں، آواز کو پس رکھتا ہوں، الفاظ کو بہت مختصر بھی نہیں کرتا، بہت لمبا بھی نہیں کرتا، الفاظ کو ٹھیک ادا کرتا ہوں، آواز اونچی بھی نہیں ہوتی، درمیانی ہوتی ہے، اور جس طرح ادب ہوتا ہے اس ادب مجلس کے آداب کی طرح بات کرتا ہوں. اب کی بار وہ پھر اٹھا، ایسے آدمی سے واسطہ پڑا ہے جس کو بات کرنے کے بھی طریقہ نہیں ہے. تو اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اب بھاگنے نہیں دیا، اور کہا نہیں آتا تو بتاؤ نا، بھاگتے کی طرف؟ مجھے طریقہ نہیں آتا کھانے کا اور سونے کا اور بات کرنے کا، تو آپ بتاؤ. پھر اس نے بیٹھ کر بتایا، اور اس نے کہا یہ جو آپ نے کہا میں سونے کا جو طریقہ بتایا ہے اور جو آپ نے کھانے کا طریقہ بتایا، یہ تو آداب ہیں، یہ تو آپ نے آداب بتایا ہے. کھانے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ جو لقمہ آپ کے
پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ بولو 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 اونچا بولو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر سونے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا یہ تم نے لمبی چوڑی بات کی، یہ تو اس کے آداب ہیں بھائی۔ سونے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہو تو تمام لوگوں کو معاف کر کے سو جاؤ، اس لیے آپ کو بھی معافی کی ضرورت پڑے گی، تو لو اللہ کے مخلوق کو معاف کرو۔ تو ان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس نے کہا چلو پھر بولنے کا طریقہ بتاؤ۔ اس نے کہا یہ جو آپ نے بتایا یہ آداب ہے، بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ معلوم کرو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں یا تکبر کے لیے بول رہا ہوں۔ اگر تکبر کے لیے بول رہے ہو کہ لوگ مجھے اچھا کہیں تو قطعاً نہ بولو، ایک جملے کا بھی ثواب نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی رضا کے لیے بولو کہ جس طرح بولو اللہ اس کو راضی کرے، راضی بھی ہو جائے گا اور لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر بھی پیدا کرے۔ ہمارے بولنے کی بنیادی مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری آواز اونچی ہے یا کوئی آدمی نعت پڑھتا ہے میری آواز خوبصورت ہے یا کوئی قاری ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہو کہ میں اگر قرآن پڑھتا ہوں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، میں نبی کی نعت پڑھتا ہوں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر میں تقریر کرتا ہوں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ امام بخاری سمیت اکثر محدثین نے اس حدیث کو اپنے مجموعات کے شروع میں لکھا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت المرء خیر من عمل، نیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔